ایک مرتبہ لقمان حکیم، جنہیں ہم جڑی بوٹیوں والے حکیم سے جانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جڑی بوٹی والے حکیم نہیں تھے، بلکہ اللہ رب العالمین نے انہیں فہم و فراست سے نوازا تھا۔ بڑے عقل مند تھے، بڑے دانا تھے، اتنے عقل مند تھے اور اتنے دانا تھے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی ان نصیحتوں کو جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا تھا، رب العالمین نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ یہی لقمان علیہ السلام تھے کہ ایک مرتبہ ان کا آقا آیا، ایک غلام تھے، حبشی غلام تھے، ان کا آقا آیا اور اس نے کہا کہ بکری ذبح کرو، اور بکری ذبح کرنے کے بعد سب سے اچھا حصہ جو بکری کا ہے وہ لا کر کے میرے پاس پیش کرو۔ حضرت لقمان نے بکری ذبح کیا اور زبان لے جا کر کے اپنے آقا کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد وہ آقا پھر آیا اور اس نے کہا کہ بکری ذبح کرو اور بکری کے بدن کا جو سب سے خراب حصہ ہے وہ لا کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ لقمان حکیم نے پھر لا کر کے وہی زبان ہی پیش کر دیا۔ آقا ناراض ہونے لگا تو لقمان حکیم نے بتایا کہ آقا، انسان کے بدن میں زبان ایک ایسا حصہ ہے کہ اگر یہ صحیح طور سے کام کرے تو سب سے بہترین حصہ ہے، لیکن اگر اس کے اندر بگاڑ آ جائے تو یہ پورے اعضاء میں سب سے خراب حصہ ہے، سب سے خراب حصہ ہے۔ اور اسی لیے نبی گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان کے حوالے سے فرمایا کہ من یتکفل لی ما بین لحییہ ورجلیہ اتکفل لہ بالجنہ الفم والفرج۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو دو چیزوں کو سنبھال لے جائے، دو چیز، بعض روایتوں میں ہے کہ دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، گارنٹی دے دے، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ دونوں چیزیں یہ ہے کہ جو دونوں داڑھ کے درمیان ہے یعنی زبان، اور دونوں پیروں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، ان دونوں کی حفاظت اگر بندہ کر لے جائے تو نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی کے لیے جنت کی گارنٹی لیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس زبان سے غلطیوں کا صدور سب سے زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے کم گوئی، کم بولنا، بہت مناسب حد تک بولنا، اسے حکمت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور زبان کی آفتوں سے، زبان کی مصیبتوں سے بچنے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ آدمی جو کچھ بولے تول کر بولے، سوچ کر بولے، کم بولے، اور بولنے سے پہلے یہ ضرور سوچے کہ میرے اس بولنے سے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے میرا بولا ہوا یہ جملہ کتنا مفید ہے۔ یہ بولتے وقت آدمی کو سوچنا چاہیے، اور اگر یہ سوچ لے گیا آدمی تو ظاہر ہے کہ آدمی کم گو ہوگا، لغویات سے احتراز کرے گا۔ اور نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے، آدمی کے اسلام کی بہتری یہ ہے کہ آدمی لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، یعنی ایسی تمام باتوں کو کرنا چھوڑ دے جن باتوں کے کرنے سے نہ تو دنیوی اعتبار سے کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی اخروی اعتبار سے کوئی فائدہ ہوتا ہے۔